کہ سورہ یونس کا مرکزی دعویٰ ہوگا نفی شفاعت قہریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تمہید ما ترغیب الی القرآن، یہ ایتے ہیں کتاب الحکیم، وہ جو حکمتوں والی ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا ہے واسطے لوگوں کے تعجب، ان اوحینا الی رجل منہم، اس بات سے کہ وحی کی ہم نے طرف ایک مرد کے ان میں سے، ان انذر الناس، یہ کہ آگاہ کر لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، کہ بے شک واسطے ان کے قدم ہے، پایا ہے سچائی کا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ البتہ جادو ہے، مبین، بالکل ظاہر۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایتے ہیں کتاب کی، وہ کتاب جو الحکیم، حکمت والی ہے۔ ایک مسئلہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جب کتاب کی صفت حکیم آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ادلہ عقلیہ کا بیان ہوگا، اور جب کتاب کی صفت مبین آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس صورت میں ادلہ نقلیہ کا بیان ہوگا۔ یہاں کیا ہے الحکیم، یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یونس میں تقریباً 11 دلائل عقلیہ بیان ہوئے، تو اسی مسئلہ توحید کے اس بات پر، تو اس لیے کتاب کی صفت حکیم لائی گئی۔ ایک دوسرا یہ کہ حکیم کے 3 معنی ہیں۔ الحکیم کا معنی ہے المحکم، یہ بات ذرا سمجھو، الحکیم کا معنی کیا ہے؟ المحکم۔ محکم کے 2 معنی، ایک محکم ہے ناسخ کے مقابلہ میں، محکم کتاب، یعنی اس کتاب کی تعلیم ابدی ہے اور یہ کسی زمانے میں منسوخ نہیں ہوگی۔ محکم جیسے تورات اور انجیل تھی، تورات اور انجیل نزول قرآن پر وہ سب منسوخ ہو گئی، تو قرآن کون سی کتاب ہے؟ المحکم، بولو المحکم، ہاں بولتے رہو تاکہ نیند نہ آئے، المحکم کتاب۔ محکم کا معنی کیا ہے کہ من حیث الکتاب، اس منسوخ نہیں ہوگی، جیسا کہ تورات ہو گئی انجیل ہو گئی وہ منسوخ ہو گئی، تو اس معنی میں کیا ہوگا؟ محکم ابدی کتاب، قیامت تک جس کی ہدایت چلے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن زندہ کتاب ہے، زندہ کلام ہے، قیامت تک کے زمانے کے لیے قرآن پاک ہدایت۔ اب جو روشن خیال یہ کہہ رہے ہیں مرتدین کہ بعض احکام قرآن کے اس دور میں وہ قابل عمل نہیں ہیں، تو وہ قرآن کی صفت حکیم کے بھی منکر ہیں۔ یہ محکم کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ہر زمانے ہر مکان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ زمانہ جتنی ترقی کر جائے اور جہاں تک پہنچ جائے، قرآن پاک کی تعلیمات اسی طرح واجب العمل رہیں گی، اس لیے کہ قرآن کی شان ہے محکم، اور محکم میں نے بتایا کہ جس کو کوئی چیز منسوخ نہیں کر سکتی، جس کی تعلیم قیامت تک کے لیے عام ہے،
کوئی ایسا درمیان میں زمانہ نہیں جہاں قرآن قابل عمل نہ رہے۔ دوسرا محکم بمعنی مضبوط، محکم جس کا توڑ نہ ہو، نقض نہ ہو۔ تو قرآن کی تعلیمات اور قرآن کا دعویٰ اور وہ دلائل وہ اس قدر مستحکم ہیں کہ دنیا کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے، ان کا ناقض نہیں ہے، تو محکم اس معنی میں ہے۔ تیسرا حکیم حکمت سے ہے، اور اس کا معنی ہے پر از حکمت، حکمت سے بھری ہوئی کتاب۔ تو یہ بھی قرآن کی شان ہے کہ قرآن پاک پر از حکمت ہے، اور ہر تعلیم قرآن کی عین حکمت کے مطابق ہے۔ انسانی تزکیہ تربیت جس طرح کرنی تھی اور جیسے ہونی تھی، قرآن کی تعلیم 100% اس کے مطابق ہے۔ اس لیے یہ قرآن پر از حکمت کتاب ہے، حکمت سے بری ہوئی، اور اس سے بڑی کوئی چیز حکمت والی نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی تو پھر ذرا خطرناک ہے، الحکیم بے معنی الحاکم، الحکیم بے معنی الحاکم۔ یہ ایتے ہیں الکتاب الحکیم، حاکم کتاب کی، الکتاب الحکیم ایسی کتاب کی جو کتاب حاکم ہے۔ دیکھو اوپر لکھا ہے یحتمل انہ سماہ حکیما، حکیم قرآن کی صفت ہے۔ حاشیہ نمبر 1، حکیما فعیلا بمعنی انہ محکم، پہلا معنی کہ حکیم کا المحکم۔ وجائز تسمیت المفعول باسم الفعیل، جیسے قتیل بمعنی مقتول، حکیم بمعنی محکم، یہ صحیح ہے۔ دوسرا محکم متقن مبرأ من الباطل والکذب، تو محکم کا معنی متقن مضبوط، جو باطل سے بری، جھوٹ سے بری، اختلاف سے پاک۔ حکیمن لما ان من تعمل فیہ ونظر وفہم ما اوضع فیہ وادرج صار حکیما، جو قرآن سمجھے گا وہی عقل مند ہوگا، وہی حکیم ہوگا جو قرآن پاک من تعمل فیہ، جو قرآن کے اندر غور و فکر کرے گا، بنظر اور نظر کرے گا، سمجھے گا، ما اوضع فیہ جو قرآن میں خزائن ہیں، بادرجا سارا ادرجا سارا حکیمن، جو قرآن پاک میں درج حقائق ہیں ان کو سمجھے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ حکیم۔ سب سے عقل مند وہ ہے جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن سمجھتا ہے، اور مشرک کیا کہتے ہیں اس کو؟ جھل ہے، پاگل ہے۔ جس پہ قرآن اترا مشرکین نے اسے بھی مجنون کہا۔ آج بھی جو قرآن بیان کرے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ مجنون ہے۔ کیا ہے؟ مجنون ہے۔ جیسے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اہل بدعت کو کھڑکایا ہے نا، صحیح کر کے ٹھوکا ہے۔ صحیح سمجھتے ہو؟ صحیح کر کے ٹھوکنا۔ اس نے ایسا قلعہ ٹھوکا بدعتیوں کو اور صحیح کر کے کھڑکایا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے، پاگل ہے۔ ہاں، جو تمہیں ٹھوکے نا وہ پاگل ہے۔ صحیح کر کے کڑکایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن سمجھتا ہے وہ حکیم ہے، حکمت ملتی قرآن سے ہے، عقل اور فہم ہے ہی قرآن والا۔ اور ہمیشہ مشرک کہتا ہے یہ مجنون ہے، جب قرآن سناؤ تو کہتا ہے مجنون، جواب نہ بنے تو کہتا ہے مجنون، کو قلعہ وال ٹھکے تھے کہتا ہے مجنون ہے، پاگل ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ مشرک اسی طرح کہتی ہے۔ دیکھو ہمارے شیخ الاسلام سے سمجھدار کوئی بھی نہیں، لیکن آج سویا ہوئے۔ سنو،
اچھا بھائی، حکیمن، اور قرآن پڑھنے والوں قرآن کی عظمت آنی چاہیے. قرآن بندہ ساری زندگی پڑھے پڑھائے اور پھر کوئی روایت آئے، پھر کوئی گپ آئے، تو پھر قرآن کی حاکمیت ختم ہو جائے، تو پھر لاکھ لعنت ہے پڑھنے پڑھانے پہ. جس کے دل میں قرآن کی عظمت ہی نہیں تو وہ پڑھائے تب بھی کیا، نہ پڑھائے تب بھی کیا. قرآن کی عظمت مانو. جب قرآن کی عظمت مان جاؤ گے، ہر کذاب فراڈی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی. یہ اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی جب تک مولویوں کی عظمت مانتے ہو اور قرآن کی نہیں مانتے. تو پھر مسئلہ ہے. اب دیکھو، یہ میری بات نہیں ہے، فرماتے ہیں حکیمن وَهُوَ مَا وَصَفَهُ وَسَمَّاهُ مَجِيدًا. سبحان اللہ. کہتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن کا نام مجید رکھا، کیونکہ جو قرآن مانے گا وہی بزرگ ہوگا. جو قرآن مانے گا وہی بزرگ ہوگا. من تعملہ بنظر فیہ سارا مجیدن شریفن. تو بزرگ کہتے ہیں بزرگ، اور بزرگ بنانے والی کتاب قرآن ہے. بزرگ گر کتاب کون سی ہے؟ اور جو قرآن کو نہ مانے، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں بزرگ مانے. جو قرآن نہیں مانتا وہ گرگ ہے، وہ بزرگ نہیں ہے. بزرگ بنانے والی کتاب کون سی ہے بولو؟ اے من تعملہ بنظر فیہ سارا مجیدن شریفا. یہ کون ہے بزرگ؟ امام اہل سنت، امام ابو منصور الماتریدی. ان کی تفسیر ہے تعویلات اہل سنت، تعویلات اہل سنت. دیکھو، سارا مجیدن شریفا، اگلا معنی والحکیم الحاکم. الحکیم الحاکم اے ذو الحکمت البحر المحیط. فرماتے ہیں الحکیم بمعنی الحاکم اے انہو حاکم بالحلال والحرام. قرآن حاکم کتاب ہے، حلال کے فیصلے کرنے والی، حرام کے فیصلے کرنے والی. وحاکم بین الناس بالحق. اور قرآن حاکم ہے لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کرنے والا. قرطبی ہے آگے فل قرآن کل حاکم. آگے پڑھو پڑھو. فل اعتقادات. ہاں، قرآن کس میں حاکم ہے؟ عقیدے میں، عقائد میں قرآن حاکم ہے تاکہ تمیز کرے، جدا کرے حق کو باطل سے. حق باطل کا میزان قرآن ہے. عقائد میں حاکم قرآن ہے. بل افعال، اور افعال میں بھی حاکم قرآن ہے تاکہ تمیز کرے درست کی خطا سے. اور کل حاکم الا ان محمدن صادق فی دعوی النبوت. اور محمد مصطفیٰ کی نبوت کے دعویٰ پر بھی حاکم قرآن ہے، کیونکہ لأن المعجزۃ الکبریٰ لرسولنا علیہ الصلاۃ والسلام لیست الا القرآن. نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. تو حکیم کا معنی محکم، حکیم کا معنی پر از حکمت، اور حکیم کا معنی کیا ہے؟ حاکم کتاب. یہ تمہید ہے، تمہید میں عظمت ہے قرآن. یہ قرآن کی عظمت کو پڑھنے والا یہ عام کتاب نہیں ہے. ہاں، یہ حاکم کتاب ہے اور اس کے فیصلے مضبوط فیصلے. اکان للناس عجبا زجر ہے. اکانا، اور یہ حمزہ استفہام للتعجب ہے، اور مقصد انکار بھی ہے اور تعجب بھی. مقصد یہ ہے
کہ لوگوں کے تعجب پر تعجب ہے، لوگوں کے تعجب پر تعجب ہے. تم نہیں سمجھے، یہ حمزہ استفہام للتعجب ہے. اور فرمایا کہ لوگوں کے تعجب پر تعجب ہے. کس بات پر؟ اکان للناس عجبا، کیا ہے واسطے لوگوں کے تعجب کی بات، ان کے تعجب بھی قابل تعجب ہے. ان اوحینا الی رجل، منشا تعجب کا منشا یہ ہے کہ بھئی کی ہم نے الی رجل، طرف ایک مرد کے، منہم، ان میں سے، منہم کا معنی بشر، منہم کا معنی بشر، منہم یہ اور لکھا ہے آپ کے پاس، منہم بشرم من جنسہم، منہم سے مراد بشرم من جنسہم، بشر ان کی جنس سے. روح المعانی ان یتعجبوا من ان یجعل اللہ بشر الرسولہ، اس پر انہیں تعجب ہوا کہ بشر ہو کے رسول کیسے بن گیا، کیونکہ مشرکین کا نظریہ تھا بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا. یہ پرانے مشرکوں کا بھی نظریہ تھا، آج بھی مشرکین کا یہی نظریہ ہے. ہاں آگے یقول تعالی منکرن علی من تعجب من الکفار، اللہ تعالی انکار کر رہے ہیں ان پر جن کافروں نے تعجب کیا. کس پر؟ من ارسال المرسلین من البشر کما اخبر تعالی عن القرون الماضیہ. ان کافروں نے کس پر سب سے بڑا اعتراض کیا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. کما اخبر تعالی عن القرون الماضیہ، جیسے اللہ نے پہلے کافروں کی خبر دی. من قولہم عن ابن عباس لما بعث اللہ محمد رسولا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو انکرت العرب، عرب نے انکار کیا اس چیز کا. کیوں؟ وہ کہتے تھے اللہ اعظم من ان یکون رسولہ بشرا، اللہ اس سے اعظم ہے کہ اس کا رسول بشر ہو. وہ کہتے بشر رسول نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا اکان للناس سے عجبا، تو یہ آیت اس پہ نازل ہوئی. تو حاصل یہ نکلا کہ پرانے مشرکین، یہ شیطان نے حضرت نوح کی قوم، اس کے ذہن میں یہ شیطنت ڈالی تھی کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. اور شیطان کی چال دیکھیں کہ بشر کو معبود بنوا دیا، بشر کو پجوایا. 5 تن پاک، لا تذرن ودن، 5 بزرگوں کی پوجا کرائی، الہ بنا دیا، لیکن کہتے رسول بشر نہیں بن سکتا. تو حضرت نوح کی قوم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول آئے، مشرکین کا یہ اعتراض پکا رہا کہ بشریت اور رسالت، بشریت اور نبوت یہ نقیضین ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی. بشر ہوگا تو نبی نہیں، نبی ہوگا تو بشر نہیں ہوگا، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. یہی نظریہ رضا خانیوں اور روافض کا تھا اور ہے، اب کچھ چینج ہو رہا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ دونوں نقیضین ہیں. فرق اتنا ہے کہ ابو جہل نے بشریت سامنے تھی، نبوت کا انکار کیا، اور رضا خانی اور روافض یہ نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے بشریت کا انکار کر رہے ہیں. بشریت کا انکار کیا. انہوں نے کس کا انکار کیا؟ نبوت اور رسالت کا. اور قرآن کی دعوت کیا رہی؟ سورہ ابراہیم میں بھی آپ نے دیکھا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی دیکھا، قرآن کی ایک ہی دعوت رہی، اور وہ دعوت یہ ہے کہ نبی ہوتے ہی بشر ہے، نبی ہوتا ہی بشر ہے. اچھا، یہ کیوں قوموں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بشر نبی نہیں ہوتا؟
یا آج بھی لوگ کہتے ہیں نبی کو بشر کہنا بے ادبی اور گستاخی ہے، حالانکہ ہمارے فقہا نے تصریح کی ہے کہ جو آدمی نبی کریم علیہ السلام کو حقیقتاً بشر نہیں مانتا، باقی ساری عظمتیں مانتا ہے، بشریت کا منکر ہے تو کافر ہے۔ حکمنا بکفرہ۔ تو یہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی بشریت کو دیکھا ہے۔ مولویوں نے دیکھا کہ ہم بشر ہیں، ہم گندے ہیں، ہم پلیت ہیں۔ بالکل صحیح کہا مولویوں نے، یہ بات بالکل صحیح کہی۔ انہوں نے کہا بھئی ہم بشر ہمارے جیسا ہوتا ہے، اور ہم کون ہیں؟ پلیت ہیں، ہم گندے ہیں۔ تو بریلوی مولوی شیعوں کے کرتوتی واقعی ایسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل پلیت ہیں، رذیل ہیں، نجس ہیں، تو بشر تو یوں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اصل بشر ہوتے ہی نبی ہیں، اصل بشر ہوتے ہی نبی ہیں۔ اور یہ جو مشرک بنتی ہیں، اللہ نے ان کی بشریت کی نفی کی، ان کو فرمایا اولئک کالانعام۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں ہے؟ انہوں نے انبیاء کی، نبی پاک کی بشریت کا انکار کیوں کیا؟ اپنی پلیتیاں دیکھ کر، اپنی گندگی دیکھ کر کہ ہم نرے گندگی کا ڈھیر ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ بشر ہوتے ہی گندگی کا ڈھیر ہے۔ جس طرح رضا خانی ملا ہیں اور رافضی ملا ہیں، ذاکر شاکر ٹھاکر، تو انہوں نے سمجھا کہ بشر تو ہم ہیں اور ہم تو پلیت ہیں، بشر تو ہم ہیں، ہم تو گندگی کا مجسمہ اور ڈھیر ہیں، نجس العین ہیں۔ تو بالکل صحیح انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا، تو وہ بیچارے کہتے ہیں نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا کہ اصل بشر ہوتے ہی نبی ہیں، اور یہ جو گندی نسل ہے، ہاں، یہ ان کی اللہ نے بشریت کی نفی کی اور فرمایا اولئک کالانعام، یہ بشر نہیں بلکہ یہ تو بالکل بل ازل نرے سوراں دے سور ہیں۔ تو ان کی بشریت کی نفی کی ہے۔ اسفل السافلین، ہاں، یہ تو اصل منشا یہی رہا۔ تو یاد رکھو انبیاء کرام کے لیے بشریت اعزاز ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے بشریت اعزاز ہے۔ یہ آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ اور مقام ہے، اور آپ کی جیسے نبوت اور رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح حقیقت بشری پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے دوستو بزرگوں۔ کس کا مسئلہ ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جو پیغمبر کریم کی بشریت کا انکار کرے وہ کون بنے گا؟ وہ کافر ہے۔ اور جو مفتی جان بوجھ کے کہتا، تعبیلیں کرتا ہے کہ نہیں جی تے چونکہ چنانچہ تے گویا اگر مگرچہ، اور اس قسم کی تعبیلیں کرے، تو ہم تو چھوٹے لوگ ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے اقفال الملحدین میں، کہ اگر کوئی مفتی کفر کی تعبیل کرتا ہے تو وہ مفتی بھی کافر ہے۔ ایک آدمی کفر کرے اور مفتی کہے نہیں چونکہ، یہ چونکہ والا پہلا، ہاں، چونکہ فلانے، چونکہ، یہ چونکا شونکا نہیں ہے، اس کے سارے چوچے نکل جائیں گے۔ اس نے سمجھا ہے خیر خائی امت کی یہی ہے کہ کفر کو اسلام بنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اکان للناس عجبا، کیا ہے واسطے لوگوں کے تعجب کی بات، ان اوحینا الی رجل منہم، منشأ تعجب یہ کہ وحی کی ہم نے الی رجل منہم، ایک مرد پر ان میں سے، ان انذر الناس، خلاصہ بھئی اور فریضہ اولا پیغمبر کا فریضہ، انذر الناس، ڈرا لوگوں کو مخالفت قرآن سے، مخالفت قرآن سے ڈرا تمام لوگوں کو۔ اوپر جو عبارت لکھی ہے صحیح کر لو، ان انذر الناس، ڈرا آگاہ کر تمام لوگوں کو، الناس سے مراد تمام لوگ ہیں،
وبشر الذین آمنوا، ڈرانا عام ہے، بشارت خاص ہے، ڈرانا سب کو ہے۔ الناس ما ارسلناک الا کافۃ للناس، کیا ہے آگے؟ بشیرا و رسلا مبشرین و منذرین، اس پہ مفصل بات ہوئی ہے۔ یہ انبیاء کی عظمت اور شان، اور یہ جو دو لفظ ہیں یہ جامع اوصاف نبوت ہیں، مبشرین و منذرین، نبوت کے سب اوصاف کے جامع، سونا نہیں ہے، جامع۔ وانذر، ڈرا سب لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور فریضہ ثانیہ کیا ہے؟ خوشخبریاں سنا، الذین، ان کو، آمنوا بالکتاب، الذین آمنوا، یہ اوپر جس کتاب کی شان ذکر ہوئی، ایمان وہی ہوتا ہے جو قرآن پہ ایمان لائے۔ الذین آمنوا، ایمان بالقرآن ہوتا ہے، ایمان بالقرآن، قرآن۔ یا ایھا الناس ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، خطاب عام۔ اس کے بعد آیا خطاب خاص، یا بنی اسرائیل، شروع ہوا مقتضیات ایمان، اور آخر پہ دعوت ایمان ہے کہ آمنو بما انزلت، آمنو بما انزلت، کیا پڑھ رہا ہوں؟ آمنو بما انزلت، یہ خطاب خاص ہے۔ اور مولویوں کو کہا گیا ایمان لے آؤ، کس کے ساتھ؟ بما انزلت، قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ لاؤ۔ اور رسول کے بارے میں کیا فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لاتا ہے کس کے ساتھ؟ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومن ہوتے ہی وہ ہے جو مومن بالقرآن، الذین آمنوا، جو مان گئے اس حکم نامے کو، مان گئے قرآن کی دعوت کو۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ شیخ پنڈی فرماتے تھے کہ قرآن پاک میں کیا آیا؟ الذین آمنوا، کہتے مولویوں نے سمجھا ہے الذین آمنوا پاکستانی اور الذین کفروا ہندوستانی، کہتے مولوی نے یہی سمجھا ہے کہ الذین آمنوا پاکستان والے اور الذین کفروا ہندوستان والے، اور نہیں، الذین آمنوا قرآن والے، الذین آمنوا قرآن والے، اور الذین کفروا جھوٹی روایتوں والے، الذین کفروا جھوٹے خواب قصوں والے، الذین کفروا مولویوں کے جھوٹے اکاذیب والے اور جھوٹے سب افتراءات کے جانے والے وہ ہیں الذین کفروا، اور الذین آمنوا وہ ہیں جن کا قرآن پہ ایمان ہے۔ بشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق، ان لہم جے کے واسطے ان کے قدم صدق، قدم صدق پایا ہے سچائی کا، انہاں دے پیر پکے تھے۔ قدم صدق کا اصل معنی پنجابی میں ہے کہ اہل ایمان جو قرآن پہ ایمان لائے انہیں خوشخبری سنا کہ ان کے پاؤں پکے پہ ہیں، انہاں دے پیر کس تے نو پکے، کچے پہ پاؤں نہیں، پکے پہ، کیا کہتے ہیں؟ چٹان پہ کھڑا ہوں۔ کس پہ کھڑا ہوں؟ چٹان پہ کھڑا ہوں، ریت پہ نہیں کھڑا۔ ریت پہ آدمی کھڑا ہو تو پاؤں دھنس جاتی ہیں، اور چٹان پہ کھڑا ہو تو پاؤں دھنستے نہیں۔ پھر پکا، تو قدم صدق ان کا یہی معنی ہے کہ ان کے پاؤں پکے پہ ہیں۔ آگے مرادی معنی ہے قدم صدق
ان کے پایا ہے سچائی کا. سبحان اللہ. شاہ عبد القادر کا معنی ہے کہ بتا ان لہم قدم صدق، ان کے لیے پایا ہے سچائی کا. سچائی کے پائے کا کیا مطلب؟ منزلتن رفیعتن. مدارک نے معنی کیا منزلتن رفیعتن اونچا درجہ، اور بعض نے اس کا معنی کیا ثواب. ثواب بہت بڑا ثواب. ثواب کس پہ ملے گا؟ ایمان پہ. اور دوستو بزرگوں، ثواب کس پہ ملے گا؟ ایمان پہ. او دیکھ انذر الناس فمفسرۃ لأن الایحاء فی معنی القول. اور یہ بھی ہے کہ یہ مخفف من المثقل ہے. اچھا وہ ہو گیا. یہ کدھر ہے معنی قدم صدقن کا حاشیہ؟ یہ نیچے ہے. ہاں 4 کا حاشیہ. صلی ذل عرش پڑھو میری عینک میں، پھر کوئی مسئلہ ہے. ہاں یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاؤں جو ہوں گے نا وہ مضبوط ہوں گے اور اثار اور زلل سے محفوظ ہوں گے. تو وہی معنی ہے نا چٹان پہ پاؤں ہیں اور پکے تے پیر ہیں، کیونکہ ایمان ہے. ان کے پاؤں متزلزل نہیں ہوں گے. دوسرا معنی قدم صدق عند ربہم سابقۃ فضیلۃ. یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت سابقہ ہوگی. تو یہ مصدر ہے. اور بعد نے کہا کہ یہ کنایا ہے سائی فی العمل سے، کہ ان کے اعمال صالحہ کا صالحہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں. قدم کنایا ہے نیک عمل سے، جیسے ید کنایا ہوتا ہے انعام سے. فلاں کا یدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انعام. تو قدم کا معنی سائی فی العمل، مضبوط عمل. اس پر حضرت حسان کا شعر اس نے بطور استشہاد کے پیش کیا. اور اصل مراد کیا ہے؟ درجۃ عالیۃ، بلند مرتبہ ہوگا. منزلۃ رفیعۃ. اور اسی سے قول ہے کہ وہاں ثواب اور عمل کی مقبولیت کا جو بھی معنی کرو، قدم صدق ان کا معال ایک ہے کہ بے شک جو ایمان لائے ان کے اعمال صالحہ اللہ کے ہاں قبول ہیں، ان کا بلند مرتبہ ہے، اور ان کے پاؤں تزلزل اور پھسلان سے محفوظ ہیں، اور وہ مضبوط پاؤں والے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے پاؤں مضبوط ہوں گے. ایمان پر پاؤں کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط. عمل قبول ہوں گے، پاؤں مضبوط ہوں گے، درجہ اور منزلہ یہ زیادہ ہوگا. ہاں تو یہ ہے قدم صدق عند ربہم. قال الکافرون شکوہ، کہا کافروں نے، کسی کو کافر نہیں کہنا. قال الکافرون کیا معنی کرو گے؟ کہا کافروں نے. او متشدد نہ بنو، کوئی میٹھا سا معنی کرو. کہا سونے سونے، خیستہ ڈیر خیستہ خیستہ، میٹھے میٹھے، پیارے پیارے. ہاں کیا قال الکافرون کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے بالکل واضح. یہ کیوں کہا الکافرون؟ یہ کہنے کی اصل علت کفر تھا. پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ جادوگر. حالانکہ یہ مبنی بر ہٹ درمی اور اناد ہے. ساحر کہاں اور پیغمبر کہاں؟ پیغمبر کا مقام اور ساحر بنا دیا پیغمبر کو. تو اس کا ذرا فرق دیکھو. آپ کے پاس لکھا ہے صفات ساحر. ساحر نمبر 1 جادوگر پست اور ذلیل ذہنیت کا ہوتا ہے. جو بھی جادوگر دیکھو
تو وہ بالکل ذلیل قسم کا ہوگا اور بالکل کباڑی قسم کا ہوگا، پست اور ذلیل ذہنیت کا۔ اور نمبر 2، پست اعمال رذیلہ، گندے کام، گندی عادتیں، اعمال رذیلہ، سب سے گھٹیا اور قابل نفرت کام کرے گا جادوگر۔ اور تیسرا، مفاد حقیرہ، اسے تعویذ بیچے گا اور چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے اپنی عزت قربان کرے گا، اور بالکل مفاد ہوگا ہی نہیں، حقیرہ، اس کے روٹی کا ٹکڑا ہو، پانی کے گلاس کے پیچھے اپنی عزت نیلام کرے گا، مفاد حقیرہ۔ اور شکل دیکھو تو منہ پر لاکھ لعنت کا بورڈ لکھا ہوگا۔ جادوگر کی شکل دیکھو تو ڈراؤنی شکل ہوگی اور خنزیر کی طرح اس کے منہ پہ لعنت کے آثار ہوں گے۔ اور 5 کیا ہے؟ تعلیم کسبیہ ہوگی، کسبیہ، چند وظائف اور ٹونے ٹوٹکے سیکھے ہوں گے اور انہی کو وہ استعمال کرے گا نجاست اور جنابت بدن کے ساتھ۔ تو یہ جادوگر کی صفات ہیں، کہاں ساحر کی پستیاں اور کہاں معصوم نبی کی عظمتیں، لیکن مشرک کی مت ماری ہوتی ہے۔ مشرک کو فرق ہی نہیں پتہ چلتا پیغمبر کریم کے اخلاق، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، پیغمبر کریم کی صورت، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، یہ سب ان کے سامنے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ جادوگر، یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح مخالف الزام لگاتی ہیں۔ آج بھی جو مخالفین مختلف الزام لگاتے ہیں وہ اس طرح پستی پر مبنی ہوتے ہیں اور دشمنی اور ضد پر۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ پیغمبر کریم کا تو چہرہ ہی ایسا تھا، کوئی انابت کے رنگ میں دیکھ لیتا تو وہ بغیر ایمان لائے رہ نہیں سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے دیکھا تھا نا، تو کیا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، آپ کا چہرہ دیکھتے ہی کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن کافر جو ہیں یہ اسی طرح الزام لگاتے ہیں۔ آج بھی کافر الزام نہیں لگا رہے، یہ کافر کیا الزام لگاتی ہیں؟ آپ لوگوں کہتے ہیں یہ نبی کے منکر ہیں۔ یہ صبح و شام کس کا مشن بیان ہو رہا ہے؟ یہ نبی کا مشن ہے، یہی نبی کی محنت ہے۔ اور کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ نبی نو مانتے ہی کوئی نہیں، یہ مانتے ہی نہیں۔ تو یہ اسی طرح کے کافر ہیں جو نبی کو اور سائر میں فرق نہیں کر سکے، انہیں یہ نہیں سمجھ آئے۔ پھر کہیں گے جناب، کوئی کہیں گے یہ حدیث کے منکر ہے، یہ حدیث نہیں مانتے، حالانکہ ان لوگوں کو حدیث کی حجیت کا علم بھی نہیں، حدیث کے مقام کا علم بھی نہیں۔ انہوں نے چند روایتیں رٹی ہیں، محمد بن مروان، محمد بن اسحاق، اس طرح موذیوں کی اور دجالوں، کذابوں اور متروک راویوں کی، اور انہی کو قرآن کے مقابل رکھ کے اپنی کھوتا ریڑھی انہوں نے چلائی ہوئی ہے، اور یہ اس پہ بھاگ رہے ہیں۔ یہ کیا جانے، گرد کیا جانے، قدر پھلاندی، قدر پھلاندی گرج کے جانے، گرج کے جانے مردے کھامن والی، گندے مردے کھامن والی، اس کو کیا پتا کہ پھولوں میں کیا خوشبو ہوتی ہے؟ ہاں، مشرک اور بدعتی کو کیا پتا کہ حدیث میں کیا حسن ہوتا ہے اور قرآن میں کیا لذت ہوتی ہے؟ یہ وہی گدے ہیں اور مردے کھانے والیاں، اور ان کو کیا پتا کہ نبی کی شان کیا ہے؟ ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے واضح۔ ان ربکم اللہ، سنو کیا جادو ہے۔ پیغمبر کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کے معجزات اور قرآن کی تاثیر، قرآن کی تاثیر ایسی تھی
کہ وہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور آپ کے خوارق معجزات آنکھوں سے دیکھتے، اس کی تعبیر یہ کرتے کہ یہ جادو ہے، اور تاثیر قرآن کی تعبیر بھی جادو ہے۔ اب سنو دلیل آ رہی ہے، یہ جادو ہے یا عین حقیقت ہے؟ ساحر مبین کہا نا، میرا پیغمبر کہتا کہ ہے، ذرا سن لو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ربط لگ گیا۔ ہاں ذرا سنو میرا پیغمبر کیا کہتا ہے جس کو یہ جادو کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک مشکل کشا حاجت روا تمہارا اللہ ہی ہے، الذی جس نے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، بیچ مقدار 6 دنوں کے، بیچ مقدار معمولی 6 دنوں کے، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا، جلوہ فرما ہوا، علی العرش، عرش پر، یدبر الامر، یدبر الامر، خود تدبیریں کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع، ما من شفیع، دعویٰ صورت آ گیا، ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کر سکنے والا، الا من بعد اذن، مگر بعد اس کے اذن کے، ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ رب تمہارا، فاعبدوہ، اسی ہی کو پکارو، افلا تذکرون، کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آیت پہ ذرا غور کر لو، کیسا انداز ہے قرآن کا۔ دلیل توحید عقلی اول، پہلی دلیل آ گئی، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے۔ کیوں؟ الذی، صلہ، موصول صلہ، یہ کیا بنے گا؟ علت اور دلیل، اور دعویٰ کیا ہے؟ ان ربکم اللہ، تمہارا پروردگار، حاجت روا، مشکل کشا، یا رب میں مانا الہ، تمہارا الہ، پکاریں سننے والا اللہ ہی ہے۔ کیوں؟ الذی خلق السماوات، بیان خلق، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، بیچ مقدار 6 دنوں کے، اور نیچے کے بارے دیکھیے، پس اعلیٰ درجہ کا قادر ہوا، جو ایسا قادر ہے اعلیٰ درجے کا، ثم استوى، پھر قائم ہوا، جلوہ افروز ہوا عرش پر، یدبر الامر، یدبر الامر، خود کرتا ہے تدبیر، یدبر الامر، خود تدبیر کرتا ہے، الامر، ہر کام کی، ہر کام کی، مدبر بھی اللہ، خالق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مدبر بھی اللہ، مدبر بھی اللہ، خالق بھی اللہ، تو پکارے سننے والا بھی اللہ، شفیع قہریوں سے پاک بھی صرف اللہ، وہ اتنا عظیم اللہ کہ کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ ما من شفیع، یہ بیان عظمت ہے۔ جہاں 2 مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ فی ستۃ ایام کیا ہے، اس پر سوال معروف ہے کہ جب دن اور رات کا تعلق سورج سے، جب سورج ہی نہیں تھا، چاند ہی نہیں تھا، دن نہیں تھا، رات نہیں تھی، تو 6 دن کہاں سے ہے؟ 6 دن کہاں سے ہے؟
تو فی ستۃ ایام. جی بزرگ سو رہا ہے میرا خیال. سونے کے لیے تو ہاں بھائی ستۃ ایام. توجہ کرو. اس کا ایک تو آسان جواب ہے. بیچ مقدار 6 دنوں کی. دن بعد میں بنے، جتنے بعد میں 6 دنوں کا ٹائم تھا، اتنی معمولی دیر میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو معنی کیا ہوگا؟ 6 دنوں کی مقدار بھی. آسان جواب. دوسرا جواب ہے کہ بعض حضرات نے ایام سے مراد ادوار لیے. 6 ادوار میں، جیسے تخلیق انسان کے کچھ ادوار ہیں. کون سے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. آگے نطفةً فی قرار مکین. آگے خلقنا النطفة علقة خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة خلقنا العلقة مضغة خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم انشأناه خلقا آخر. سٹپ ہے نا، یہ ادوار ہے، انسانی تخلیق کے ادوار ہیں. ادوار تو اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، 6 مدارج میں پیدا کیا، سٹیپ بائی سٹیپ. جیسے انسانی تخلیق کے ادوار ہیں اور تخلیق آدم کے بھی ادوار ہیں. میں کہیں سمجھا چکا ہوں، کہیں میں نے سمجھائی یہ بات. مٹی تھی، گیلی تھی، گارا بنا، ہما، مسنون، سلسال، یہ سارے مراحل سے گزرے آدم کی تخلیق، پتلہ آدم. اسی طرح انسان، اسی طرح یہ جہان، اس کائنات کے اس کو 6 ادوار میں اللہ نے پیدا کیا. تو ایام سے مراد ادوار. تیسرا یہ کہ ایک ٹائم ٹیبل آپ لوگوں کے، یہ جو زمین کا ٹائم ٹیبل ہے جس کا تعلق رات دن کے ساتھ ہے، تو یہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، آپ لوگوں کا. یہی اگر کسی اور سیارے پہ چلے جائیں تو ٹائم بدل جائے گا. بلکہ اب جہاں لوگ کہتے ہیں مشاہدہ کیا، تو چاند پہ جو ٹائم ہے وہ اور ہے، زمین کا ٹائم اور ہے. ایک دن کا ایک ہفتے کا فرق ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ اور جگہ پہ بھی یہی تمہارے بڑی گھڑی چلے اور 24 گھنٹے معین جو دن ہے یہ کوئی ضروری نہیں. اور جگہ پہ ٹائم اور ہے. تو ایک ٹائم آپ کا ہے، یہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، اور ایک ٹائم ٹیبل اللہ کے ہاں بھی ہے. اور اللہ کے ہاں والا ٹائم ٹیبل پتہ کتنا ہے؟ 50,000 یا 1000، اس میں بھی پھر تطبیق ہے. تو ایک ٹائم ٹیبل اللہ کے ہاں ہے، ایک ٹائم ٹیبل تمہارے یہاں ہے. تو یہ دن رات کے ساتھ جس ٹائم ٹیبل کا تعلق ہے وہ تمہارے حساب سے. اور جو اللہ نے 6 ایام 6 ایام میں پیدا کیے، یہ ایام اللہ ہیں، یہ اللہ کا ٹائم ٹیبل ہے، یہ تمہارے والا ٹائم ٹیبل نہیں ہے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئے گی. کتنے جواب آگے؟ 3 جواب آگے. فی 6 ایام معروف جواب 6 دنوں کی مقدار میں. دوسرا جواب فی 6 ایام 6 ادوار میں. تیسرا کہ ایام ایک ٹائم ٹیبل ہمارا ہے جس کا لیل و نہار کے ساتھ تعلق ہے. یہ ٹائم ٹیبل تو نہیں تھا، آسمان زمین بنا، لیکن ایک ٹائم ٹیبل اللہ کے یہاں بھی ہے. اور وہ جو 6 ایام ہیں وہ ایام اللہ کے اعتبار سے ہیں،
اور اللہ کے ہاں جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے اعتبار سے ہیں۔ یہ ملحدین آج کل اس پر بھی بات کر رہے ہیں فی ستۃ ایام پر۔ ثم استوی علی العرش، پھر قائم اور جلوہ فرما ہوا عرش پر، بلکہ جو معنی کرو پھر مستوی ہوا عرش پر، مستوی ہوا عرش پر۔ اب سمجھے بات، مستوی ہوا عرش پر۔ مستوی یا استوا کا وہ مخلوق کے لیے ہے، اس کو ہم جانتے ہیں جی، اور استوا یا مستوی ہونا اللہ کے لیے ہم مانتے ہیں، لیکن اس استوا کی حقیقت کیا ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ جی، کیا کہہ رہا ہوں؟ جو استوا، اس الاستوا معنی ہو معلوم، معنی معلوم ہے، کون سا معنی؟ مخلوق کے لیے، جو مخلوق کے لیے، جی، مخلوق کے لیے جو استوا کا معنی ہے وہ معلوم ہے۔ اللہ کے لیے استوا کا اثبات ہے، الایمان، ہمارا صفات پہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت استوا یہ ثابت ہے، لیکن مخلوق والے معنی سے اللہ پاک ہے، بے شک، کیونکہ عقیدے کی بنیاد تنزیہ ہے، جی، اور توحید کا اصل بنیاد تنزیہ ہے، اور تنزیہ کا معنی ہے لیس کمثلہ شیء۔ یہ تنزیہ اثبات ذات غیر مشبہۃ، ایسی ذات کا اثبات جو غیر مشبہ ہے، جو مخلوق کی مشابہت سے پاک ذات ہے۔ تو اس لیے چند جملے سن لو، الاستواء، الایمان ثم التفویض، جی، الایمان ثم تفویض، تفویض، الایمان، ایمان، لیکن ایمان کیسے ہوگا؟ تنزیہ کے ساتھ، لیس کمثلہ شیء۔ تو اب کون سا معنی معلوم ہے استوا کا؟ جو مخلوق کے لیے، جو مخلوق کے لیے استوا کا معنی ہے برابر ہونا، یہ مخلوق کے لیے یہ معنی ہمیں معلوم ہے۔ اور جو استوا اللہ کی صفت ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استوا ہم مانتے ہیں، الایمان اور ثم التفویض، اس کی کیفیت کیا کہیں، حقیقت کہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے کما یلی کو بشانے ہی، اتنی بات کا ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا استوا وہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ مخلوق کے ساتھ کسی طرح بھی مشابہت نہیں ہے۔ بے شک، لیس کمثلہ شیء۔ دیکھو بھائی، اور یہ جو غیر مقلد ہیں تو یہ کچھ جاہل ہیں، کچھ ضدی ہیں، اور کچھ جو ہیں یہ کودن ہے، کودن، ان کی کھوپڑی کمزور ہے، اس لیے اس کو وہ بیان کرتے کہتے ہیں جی معنی معلوم، اور کما جلی کو بشان یہ کہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ معنی کون سا معلوم کرتے ہیں؟ مخلوق والا، اور وہ معنی مانتے ہیں پھر اللہ کے لیے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ معنی معلوم نہیں ہو ڈگرو، تم معنی کہہ رہے ہو کہ معنی و معلوم، معنی معلوم ہے، تو میرا سوال ہے کس استوا کا معنی معلوم ہے؟ اللہ والے استوا کا یا مخلوق والے استوا کا؟ جی، مخلوق والے استوا کا معنی معلوم ہے یا اللہ والے استوا کا؟ مخلوق والے استوا، مخلوق کے استوا کا معنی معلوم ہے، اور اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اس استوا جو معنی مخلوق کے لیے اللہ سے پاک ہے۔ اب اللہ کے لیے استوا ثابت ہے، اب اللہ کے لیے استوا کیسا ہے؟ کما جلی کو بشانی ہی، الایمان ثم التفویض، بات تو اتنی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، اچھی طرح سمجھو۔ ایک عبارت اوپر لکھی ہے، یہاں پر میں نے بات نہیں کی، آگے آیت آ رہی ہے وہاں پر مفصل بات کی ہے۔ اجمع اہل السنت من الخلف والسلف علی ان اللہ تعالی منزہ عن صفات الاجسام وصفات الحدوث۔ اہل السنت متفق ہے، خلف بھی اور سلف بھی، اس بات پر کہ اللہ تعالی اجسام کی صفات سے منزہ ہے،
جسم اور جسمانیات سے منزہ اور پاک ہے، اور صفات حدود سے بھی پاک ہے۔ بکلام السلف، اور سلف صالح کا کیا کلام ہے، یابا ان سبیل التعویل بل المختار عندہم الایمان بتلک الآیات، پہلے تو ان آیات پہ ایمان لانا، بتفویض علم ہی اللہ، اور ان کا علم اللہ کے سپرد کرنا، بتحاشی ان البحث عنہ، اور اس پہ زیادہ گفتگو کرنے سے بھاگنا اور دور رہنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مظہری۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، چاروں امام اسی پہ متفق ہیں کہ الاثبات ثم التفویض۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اللہ جانے تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں، استباع جو اللہ کے لیے ہے نا وہ معنی ہمیں نہیں معلوم، جو مخلوق کے لیے استباع کا لفظ آتا ہے یہ معنی ہمیں معلوم ہے۔ اللہ کے لیے جو استباع ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور کیسا ہے اس پہ بھی ایمان ہے کہ مخلوق جیسا نہیں ہے، یعنی جو معنی ہمارے ذہن میں ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اب اللہ کے لیے کیا معنی ہے استباع کا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اصل سلف کا نظریہ، اور جو سلفیوں کا ہے غیر مقلدین کا، اچھا ان لوگوں میں یہ بھی ایک بڑی جہالت ہے، اتنی بڑی جہالت کہ یہ محاورات عرب اور صفات باری میں فرق نہیں کر سکتے۔ محاورات عرب کو انہوں نے اللہ کی صفتیں بنایا ہوا ہے، اور محاورات پہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ مانا و معلوم بل کیف و مجہول دور بے گا۔ محاورے کو جب اللہ کی صفت بنا رہا ہے تو پھر یہ کہنا کہ مانا و معلوم تو بل کیف و مجہول تو نرا کفر ہے نا۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں ان کی کھوپڑی چھوٹی ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسرا جہاں پر جو غلطی ہے وہ بھی سمجھو، یہ علل اطلاق تعویل کے منکر ہے، یہ دوسری جہالت ہے۔ تعویل دو قسم پہ، ایک تعویل تعطیل کے لیے ہے۔ تعطیل کا معنی ہے اللہ کی صفات کے انکار پہ مبنی تعویل، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل تعطیل، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار۔ اور دوسری تعویل لتفہیم، تفہیم کے لیے ہے، یا سیاق کی معنی کا بیان ہے۔ تو آپ پڑھتے ہیں ترجمہ، ایک سیاق کی مطلب ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے العبرۃ لعموم اللفظ۔ یہ قرآن پاک میں دونوں معنی چلتے ہیں، سیاق کے مطابق معنی بھی چلتا ہے، عمومی معنی بھی چلتا ہے۔ تو یاد رکھ لو، یہ جو غیر مقلد کمپنی ہے تو یہ مطلقاً تعویل کا انکار کر کے اور اس سے بدعت کہہ کر خود تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کو بدعت بھی کہتے ہیں اور کئی مقامات پہ پھر خود تعویل بھی کرتے ہیں۔ اگر تعویل نہ کرے تو پھر پکے وہ مشبہہ بنتے ہیں، اس لیے ہیں مشبہہ یہ، تو بہرحال وہ تعویل کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں التعویل تعویلان، تعویلیں دو ہیں، ایک تعویل و اہل الحق، اہل حق کی تعویل ہے۔ تو اہل حق کی تعویل کا مقصد سیاق کو معین کرنا، اور وہ تعویل تعبیر اور تفہیم کے لیے ہے، وہ صفات باری کے انکار سے ناشی نہیں، اور نہ اس کا مقصد ہے عوام کو تقریب الالفام کے لیے، سمجھانے کے لیے بالکل صحیح ہے، اور عوام الناس کو ضلالت سے بچانے کے لیے یہ بھی صحیح ہے۔ اور دوسری تعویل اہل تعطیل کی ہے۔ اہل تعطیل وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، جہمیہ، تو وہ باطل ہے۔ اب مثلا جہاں ایک معنی تو یہی کریں گے ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، معنی جو کرو، پھر مستوی ہوا عرش پر، بس معنی آگے یدبر الامر۔ تو اب یہ سیاق کی معنی کر رہا ہوں،
استوا کا انکار نہیں. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر مانا کرتے ہیں یدبر الامر، آسمان و زمین کو پیدا کیا اور خود متمکن ہے کرسی حکومت پر. خود متمکن ہے کرسی حکومت پر، کسی کے حوالے ایک رتی بھی نہیں کی. ساری تدبیر خود کر رہا ہے، سارا نظام خود چلا رہا ہے. اور وہ فرماتے ہیں یہ سیاقی معنی بالکل صحیح ہے، وہ خود مستوی عرش ہے یعنی یدبر الامر. تو یہ یدبر الامر جو ہے یہ خود استواء علی العرش کا بیان حضرت بناتے ہیں، اور یہ معنی سیاق کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ تو ثم استوى علی العرش یدبر بیان لاستبدادہ تعالی فی التدبیر والتقدیر لا لأحد فی وقت من الاوقات. فرمایا کہ یدبر الامر میں کیا ہے، او اوپر حاشیہ ہے فَإِثَارُ صِيغَةِ الْمُضَارِعِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّجَدُّدِ التَّدْبِيرِ بِاسْتِمْرَارِهِ مِنْهُ تعالی. یہاں یدبر یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا صیغہ کیوں لایا؟ تجدد تدبیر اور استمرار تدبیر. مطلب یہ، اور الامر اس کا الف لام استغراق کا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ خود تدبیریں کر رہا ہے ہر کام کی، وہی مدبر الامر ہے. اب اتنا عظیم ہے، ما من شفیع نہیں کوئی سفارش کرنے والا الا من بعد اذن مگر بعد اس کی اذن کے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ثمرہ دلیل عقلی. ذالکم اللہ اس کا مشار الیہ، الخالق المدبر. ذالکم اللہ کا مشار الیہ ساتھ ملاؤ، یہی خالق اور مدبر ربکم پروردگار ہے تمہارا. فاعبدوہ وحدوہ، فاعبدوہ من غیر ان تشرکوا بہ شیئا. آگے عبارت ذرا دیکھو، من غیر ان تشرکوا بہ شیئا من ملک او نبی. کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا. من ملک اور نبی، صرف بتوں کو نہیں، من ملک اور نبی روح المعانی ہے. فاعبدوہ، ان دلائل سننے کے بعد صرف اسی ہی کو پکارو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم، تخویف اخروی ہے اور یہ دعویٰ ہے. الیہ مرجعکم، اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا. الیہ تعالی رجوعکم مجتمعین لا الہ غیرہ، اسی اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے کٹھے ہو کر. لا الہ غیرہ سمجھ گئے ہو لا الہ غیرہ کیوں ہے؟ لا الہ غیرہ اب سمجھو. لا الہ غیرہ کیوں؟ مشرک کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے ہمارا حشر عیسیٰ کی طرف ہوگا اور حضرت عیسیٰ بچائیں گے. اور یہ جو ایرانی پارٹی ہے یہ کیا کہتی ہے؟ قیامت کے دن ہمارا حشر اماموں اور علی کی طرف ہوگا، اور رضا خانی سیال گولے کی طرف ہوگا. اللہ فرماتے ہیں خبردار، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا رجوع کس کی طرف ہوگا؟ صرف اللہ ہی کی طرف تم سب کا رجوع ہوگا. وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ کا پکا. وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ نے وعدہ کیا، وعدہ پکا. دلیل بعثت. اب الیہ مرجعکم آیا، یہ دعویٰ ہے قیامت قائم ہوگی، تخویف اخروی بھی ہے. اب قیامت قائم ہوگی، رجوع ہوگا، کیسے ہوگا؟ اذا متنا وکنا ضللنا فی الارض، ہم تو بالکل زمین میں گھل مل جائیں گے. کیسے ہوگا؟ فرمایا آسان ہوگا. اب کوئی منطقی دلیل نہیں،
جی ایسی دلیل ہے کہ گدھا ریڑھی والا بھی پہچان ہاں جی ہاں کوئی سگرے کھبرے نہیں. اب قیامت کی دلیل آ رہی کہ بالکل ایک جملے میں انہو یبدأ الخلق، بے شک وہ اللہ یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے پیدائش کو، مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر اسے لوٹائے گا. ثم یعیدہ کیا سمجھے ہو؟ وہ کہتے کیسے؟ فرمایا ایسے جیسے ہو گئے ہو ویسے. ایسے پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا؟ جب پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں دوبارہ نہیں کر سکتا. تو ایک جملے میں جواب دے دیا انہو یبدأ الخلق، بے شک وہ اللہ پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو یا کرتا ہے. پہلی دفعہ پیدا کرنے والا وہی تو لوٹانے والا بھی وہی. ایک جملہ درمیان میں آ گیا، کیا ہوگا؟ دوبارہ اعادہ ہوگا. ثم یعیدہ اعادہ ہوگا. اعادہ تب ہوگا کہ پہلے فنا ہوگا. اگر آپ بھی زندہ پڑے ہیں تو پھر اعادہ نہیں ہو سکتا. اعادہ کا معنی بھی لکھا ہے یعیدہ یحییہم ابتداء ثم یمیتہم ثم یحییہم. پہلی دفعہ زندہ کیا پھر مارے گا، ثم یحییہم پھر زندہ کرے گا. معلم آگے ینشئہ ثم یمیتہ ثم یحییہ للبعث، یحییہ للبعث پھر کب زندہ کرے گا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، قیامت سے پہلے نہیں. لے یجزیا اوپر مشرکین مکہ پہ رد دے، نیچے للڑ برادری پہ. ثم یعیدہ آگے لے یجزیا، لے یجزیا یہ غرض بعث ہے. حکمت قیامت، قیامت کیوں قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہوگی لے یجزیا تاکہ بدلہ دے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مانا وعملوا الصالحات اور اسی پہ قائم رہے. عمل صالح کیا ہے؟ توحید پر قائم رہے، توحید مانا اور توحید والے اعمال پہ مستقیم رہے. ہاں مشرکوں کے جنازے نہیں پڑے. وعملوا الصالحات بالقسط، ساتھ انصاف کے، لے یجزیا بالقسط، لے یجزیا بالقسط ساتھ انصاف کے. والذین کفروا تخویف اخروی، پتہ چل گیا لے یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. یہ قیامت کی غرض ہے، قیامت کی غرض بھی ہے اور قیامت کی حکمت بھی ہے. قیامت قائم نہ ہو تو جہان بیکار ہے. اگر قیامت نہ ہو تو انسان اور خنزیر میں فرق نہیں ہے. اگر قیامت نہ ہو تو ماں بیٹی اور فرینڈ میں فرق نہیں ہے. اگر قیامت نہ ہو کتے بندر انسان میں فرق نہیں ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ انسان کی انسانیت اگر ہے تو قیامت کے عقیدے کی وجہ سے. پتہ شتہ کو نہیں چلا بھائی قیامت ہے ہی کوئی نہ. تم بھی کھا کے مر جاؤ، خنزیر بھی کھا کے مر جائے، کوئی حساب کتاب نہیں، کیا فرق ہے؟ پھر تو وہ جو ملحد تھا ہمارے مناظرے میں یہ اہم بات تھی. تو میں نے اسے یہی کہا تھا کہ اگر اللہ بھی کوئی نہیں، قیامت بھی کوئی نہیں، تو آپ مجھے بتا خنزیر اور آپ میں کیا فرق ہے کوئی فرق؟ کتے اور آپ میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا سوچ کے کہتے ہیں ایک لحاظ سے کوئی فرق نہیں، ایک زاویے سے کوئی فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے جی صاحب. تو میں نے اسے کہا کہ ماں بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق تو احکام متعین کرتے ہیں. ماں ہے، یہ تو احکام شرعی بتا رہے ہیں. اگر احکام ہے ہی نہیں، کائنات ایسے ہی بن گئی ہے، نہ قیامت ہے نہ کچھ، تو پھر ماں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں. پھر تو سمجھ گئے کہ نہیں؟ پھر کھوتی اور ماں میں بھی کوئی فرق نہیں، اور پھر خنزیر اور انسان میں بھی کوئی فرق نہیں. تو اللہ نے قیامت رکھی اس لیے ہے لے یجزیہ. وہ اللہ نے مقام رکھا
جو نیک ہوگا اس کو بدل ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اللہ کے احکام پہ عمل کرے گا تو جنت ملے گی، اور اگر لفندر بن کے رہا تو پھر جہنم ہے۔ وہی مقصد ہے کہ دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے، اس میں ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، دکھوں میں بھی ہے، آسائش میں بھی ہے، نواز شریف بھی ہے، عمران خان بھی ہے، جیل والے بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ اگر یہ سارا جہان اسی طرح ختم ہو جائے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو پھر اس جہان سے ابز چیز دنیا میں کوئی نہیں، پھر تو اس جہان کی قیمت ہی نہیں۔ یہ قیمت نکلے گی قیامت والے دن، سارے حساب کتاب ہوں گے قیامت والے دن۔ ہاں، یہ جسٹس عیسیٰ کی عدالت نہیں ہوگی، وہاں پر اصل عدالت ہوگی، نہ میڈیا ہوگا، نہ جھوٹا میڈیا ہوگا، نہ جھوٹے کالا کوٹ ہوگا، نہ فوج کے فون ہوں گے، نہ صدر کے فون ہوں گے، بالکل چٹیل میدان میں کھڑا کر کے اصل اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ تو یہ معنی ہے لجزیہ، لجزیہ غرض بات سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کام کیے بھلے، بالقسط ساتھ انصاف کے، والذین کفروا تخویف اخروی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب واسطے ان کے پینا ہوگا، من حمیم کھولتے ہوئے پانی کا، بعذاب علیم اور عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ هو الذی اوصاف حمیم یہ آپ کے پاس لکھے ہیں، یہ دیکھ لینا، ابھی ہم آگے جا رہے ہیں، اگر ٹائم ہوا تو پھر آئیں گے۔ اوصاف حمیم، حمیم یہ گرم پانی، کھولتے ہوئے پانی کے اوصاف۔ سورہ محمد آیت نمبر 15، سورۃ الحج آیت نمبر 19 اور 20، سورۃ الکہف آیت نمبر 29، سورہ واقعہ آیت نمبر 54 اور 55، سورہ ابراہیم آیت نمبر 16 اور 17، سورہ صاد آیت نمبر 57 اور 58، سورہ نبا آیت نمبر 24 اور 25۔ نبا میں جا کے ہم اوصاف حمیم پہ آئیں گے تو وہاں باس ہو جائے گی۔ لہم شراب من حمیم کھولتے ہوا پانی، وعذاب علیم اور عذاب دردناک کیوں ہوگا، بما کانوا یکفرون بسبب اس کے کہ تھے کفر کرتے، مسئلہ نہیں مانتے تھے۔ هو الذی دلیل توحید عقلی دو، وہی ذات ہے جعل الشمس ضیاء جس نے پیدا کیا سورج کو چمکتا ہوا، والقمر نورا اور چاند کو روشن، وقدرہ منازلہ اور مقرر کی اس چاند کی منزلیں، لتعلموا تاکہ جانو تم، عدد السنین گنتی سالوں کی، بل حساب اور حساب، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق نہیں پیدا کیا اللہ نے ذالکا یہ نظام، الا بالحق مگر لإظہار الحق مدارک مسئلہ توحید کو کھولنے کے لیے، مسئلہ توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ الا بالحق بمعنی اللام بھی بن سکتا ہے، بالحق کے للحق کے، وہو اظہار صنعتہ وبیان قدرتہ بدلالت علی وحدانیتہ۔ بالحق کا معنی سمجھ گئے؟ یہ اللہ کی توحید کا بیان۔ تو آسمان و زمین کو اللہ نے کیوں بنایا؟ پنجتن پاک کے لیے نہیں جی، کیوں بنایا؟ حضرت علی کے لیے نہیں جی، کیوں بنایا؟ لولاک لما خلقت الافلاک کیوں بنایا؟ دلالت علی وحدانیتہ للحق جی بالحق اللہ کی توحید کے لیے، یفصل الآیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے دلائل، لقوم یعلمون واسطے ایسی قوم کے جو دانش رکھتے ہیں، بدھو نہیں،
دانش رکھتے ہیں لآیات لعلامات لوحدانیت الرب. ابن عباس الآیات سے مراد اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، لقوم ہیں تو سب کے لیے فائدہ وہ اٹھائے گا یعلمون جو دانش رکھتے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں. ان فی اختلاف تتمہ دلیل ثانی، اسی دلیل کا تتمہ. اب یہاں ایک فرق ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. کیا فرق ہے ضیاء اور نورا میں؟ بعض علماء نے فرق کیا ہے، آپ کے حاشیے پہ بھی ہے کہ جو ضیاء ہے یہ تیز روشنی کو کہتی ہیں اور نور ہلکی روشنی. ضیاء کے مقابل مدہم روشنی اور ضیاء تیز روشنی. سورج کی جو روشنی ہے وہ تیز ہے اور چاند کی روشنی مدہم. دوسرا یہ ہے، یہ لکھا ہے النور اعم من الضوء فإنه اقوى افراد النور. ضیاء کہتے ہیں نور کا تیز روشنی کو، اور نور اس کے مقابلہ میں کیا ہوتا ہے؟ گویا نور عام ہے اور ضیاء خاص ہے. وکیلا ما بالذات. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس کی ذاتی روشنی ہو، ذاتی روشنی کو ضیاء اور مستعار روشنی کو نور کہتی ہیں. تو سورج کی روشنی ذاتی ہے اس لیے اس کو ضیاء کہا، اور چاند کی روشنی یہ سورج کی وجہ سے ہے اس لیے اس کو کیا کہا؟ نور کہا. فالنور اسم لأصل هذه الكيفية والضوء اسم لهذه الكيفية. نور اس کیفیت کی اصل ہے اور ضوء اس کیفیت کی کامل شکل ہے. اصل نور ہے اور اس نور کا کامل شکل ضیاء ہے، ضوء ہے. سمجھ گئے؟ لأنه اقوى واکمل من النور. تو چاند کو روشن بنایا وہ اضعف ہے ضیاء سے، اور سورج کو کیا بنایا؟ ضیاء. پھر اللہ تعالیٰ نے ضیاء میں اور نورن میں ایسے اوصاف رکھے جو بے شمار اوصاف ہیں کہ چاند کے فوائد الگ ہیں، سورج کے فوائد الگ ہیں. ہر لحاظ سے فصلوں پر بھی سورج کے اثرات الگ ہیں، چاند کے الگ، اور انسانوں پر بھی. اور جو ماہرین یہ ہیں فلکیات وہ فرماتے ہیں کہ جو سورج کی گرمی ہے اس کی وجہ سے پھل پکتے ہیں اور پختگی آتی ہے، اور جو چاند کی روشنی ہے اس کی وجہ سے پھلوں میں رس بھرتے ہیں اور ذائقہ بنتا ہے. اس کا سبب چاند کی روشنی ہے. ویسے بھی چاند کی روشنی ذرا پیاری ہے اور سورج ذرا گرم ہے. تو سورج کی روشنی پکاتی ہے اور چاند کی روشنی مٹھاس بھرتی ہے، اس سے مٹھاس ہوتی ہے. نورن ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازلا. اور مقرر کی اس چاند کی، ہو ضمیر کا مرجع، القمرہ منازلہ لتعلموا 28 منزلیں چاند کی تاکہ جانو تم عدد السنین گنتی سالوں کی. بل حساب عام ہے، فصلوں کا حساب اور بہت سارے حساب چاند پہ کرتے ہیں. اس سے علماء نے لکھا اصل قمری سال ہے. اصل کیا ہے؟ قمری سال ہے. اللہ نے چاند کا پیدا ذکر کیا ہے، اس کو تمہارے لیے کیلنڈر پیدا کیا. کیلنڈر تو تم مسلمان بھی اپنا کیلنڈر بھول گئے اور انگریز والا کیلنڈر اپنائے ہوئے، انگریزوں والا. اب اگر تم بڑے بڑے حضرات اکابر علماء اور بزرگ اور طلباء بیٹھے ہو، میں اگر کہوں کہ ایک سانس میں اسلامی مہینوں کے نام بتاؤ تو میرا خیال ہے مشکل ہے. جلدی جلدی ذرا بھائی، کہاں سے محرم سفر؟
ماشاءاللہ. اچھا بھائی، تجھے قمری سال اور قمری کیلنڈر کی حفاظت واجب علی الکفایہ ہے. اس کو محفوظ کرنا اور یاد کرنا. یہ انگریزی تاریخ کم از کم جو آپ حضرات بیٹھے ہیں تو آپ کو کم از کم اسلامی طریق کا احیا کرنا چاہیے. اور رمضان کے علاوہ میرا خیال ہے آپ کو اسلامی مہینے کی تاریخیں یاد نہیں ہوتی. صرف رمضان کا پتہ ہوتا ہے آج کتنا رمضان ہوگی، باقی تو انگریزی تاریخ ہے. تو اس لیے عدد السنین بالحساب ما خلق اللہ ذالک الا بالحق ہو گیا. ان فی اختلاف اللیل تتمہ دلیل ثانی، بے شک رات کے آنے جانے میں، بے شک بیچ آنے جانے دن اور رات کے، بما خلق اللہ فی السماوات، اور وہ جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، البتہ کئی دلائل ہیں، لقومی یتقون، واسطے ایسی قوم کے یتقون جو شرک سے بچتے ہیں، یعنی ضد نہیں کرتے، یا یتقون الشرک جو شرک سے بچتے ہیں. اب مطلب کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ذات حسر، سورج کو روشن بنانے والا اللہ، چاند کو نور دینے والا اللہ، چاند کو منزلوں کے لیے کیلنڈر مقرر کرنے والا اللہ، اور رات اور دن کے نظام پر متصرف اللہ، زمینوں آسمان کی ہر چیز پر متصرف اللہ. تو ذالکم اللہ ربکم، پکارے سننے والا بھی صرف اللہ، حاجت روا مشکل کشا بھی صرف اللہ. لآیات لقوم یتقون ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان الذین تخویف اخروی ہے، بے شک وہ لوگ لا یرجونا نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا، برزو اور راضی ہو بیٹھے، بالحیات الدنیا زندگی دنیا پر، بطمئنوا بہا اور مطمئن ہو بیٹھے ساتھ حیات دنیا کے، والذین ہم عن آیاتنا، اور وہ لوگ وہی ہماری آیات سے غافلون بالکل بے خبر ہیں. اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ وہ کسب کرتے تھے. تو ان الذین تخویف اخروی ہے اور محرومین کے 4 اوصاف کا بیان ہے. محرومین کے اوصاف 4، پہلا وصف ہے عدم رجا فی لقاء اللہ، اللہ تعالی کی ملاقات کی امید نہ ہونا اور عقیدہ نہ رکھنا. نمبر 2 ثواب کی امید اور نمبر 2 رضا بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو جانا اور دنیا سمیٹنے پر اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو جانا، اور ان کی ہمتیں صرف دنیا کی لذات میں لگ گئی، دل روحانی لذات سے محروم رہے. یہ دوسرے محرومین کی دوسری یہ نشانی ہے کہ دنیا، دکان، کاروبار، اپنے دنیاوی مشاغل میں مشغول ہو گیا اور آخرت کی یاد اور لذات سے محروم ہو گیا. تو یہ دوسری نشانی. اور تیسرا کیا ہے؟ اطمینان بالدنیا. ایک تو رضا بالدنیا ہے، اطمینان بالدنیا، یعنی مقصد حیات ہی اس نے مال و زر بنا لیا اور دل مردہ ہو گیا. اس کا مقصد حیات ہی ہے کہ مجھے دنیا ہی ملے، ہر وقت دنیا ہی دنیا. اور چوتھا ہے غفلت عن آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہو جانا. تو اس لیے
ان الذین لا یرجون، لا یرجون کا معنی جہاں لا یعتقدون، لیکن جہاں لفظ لا یرجون آیا تو یاد رکھو کہ رجا کا معنی خوف بھی ہے، رجا کا معنی امید بھی ہے۔ تو آخرت کے متعلق دو قسم کے لوگ وہ محروم ہیں، ایک وہ لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں، قیامت کے منکر ہیں، وہ بھی محروم ہیں اور لا یرجون کا وہ فرد ہے۔ دوسرے وہ جو قیامت کو مانتے ہیں لیکن قیامت کی تیاری نہیں کرتے اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، عملاً ان کا شب و روز دنیا میں منہمک ہیں اور سب کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے دنیا کو مطمع نظر اور مقصد حیات، تو یہ بھی قیامت کے عقیدے سے محروم ہے۔ زبانی عقیدہ ہے قیامت کا لیکن دل میں قیامت کے منکر ہیں۔ تو لا یرجون کے دونوں افراد ہیں، ایک وہ ہیں انکار کرنے والے اور ایک وہ ہیں کہ آمدن آخرت کی فکر نہ کرنے والے اور دنیا میں مشغول رہنے والے، اور رسمی طور پہ کہہ دیتے ہیں قیامت ہوگی لیکن ان کے دل قیامت سے خالی ہے، قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ اگر پولیس پیچھے لگی ہوئی ہو، آپ کو کوئی بتائے کہ پولیس پیچھے لگی ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، اور اگر موت پیچھے لگی ہے، آگے حساب کتاب بھی ہے، قیامت بھی ہے، لیکن یہ ساری دن دکان پہ ہے، ساری رات دکان پہ ہے، اور سارا دن رات پیسے کمانے پہ ہے اور دن رات دنیا سمیٹنے پہ ہے، اور اسے دین کی بات کرو ٹائم ہی نہیں، نہ دین سمجھنے کا نہ کچھ، اور کبھی اس نے رات کو بھی نہیں سوچا کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، آج کا حساب دوں گا، نہ دن کو سوچا نہ رات کو، مشغولیت اس کی ساری دنیا بنی ہوئی ہے، تو حقیقت میں یہ بھی قیامت کا منکر ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں قیامت کا قائل ہوں۔ ایک تو جہرن منکر ہے اور حقیقتاً یہ بھی منکر ہے، لا یرجون کا یہ فرد ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو مادہ پرستی کے دور میں اکثر مسلمان کہلوانے والے کلمہ گو، ان کا ذہن اور پکے کافروں کا ذہن اس معاملہ میں ایک ہے، یعنی مقصد حیات اور مطمع نظر اور کامیابی کیا ہے؟ دنیا سمیٹنا۔ مسلمان کا بھی یہی ہے، کافر کا بھی یہی ہے۔ اس معاملہ میں مسلمان کافر آج کے دور میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا، اچھے بھلے مولویوں کا بھی یہی ہے، اور مولوی عوام سے زیادہ بدنیت ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کے مدرسے میں بیٹھ کے دین کے نام پر کھا کر اور لوگوں کو ڈرا کر ان کے دل میں نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ قیامت کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، تو یہ خسرت دنیا والآخرہ، یہ عوام الناس سے بھی بڑا قیامت کا منکر ہے۔ کو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو لا یرجون صرف چسکے کے لیے نہیں، اس آیت میں سوچو، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ لا یرجون جو امید نہیں رکھتے یا ڈرتے نہیں، لقاءنا برزوا بالحیات الدنیا، پہلا وصف کیا ہے کہ امید یا خوف نہیں رکھتے، لا یرجون کا لفظ کہ قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کا بھی لذت ہوگی، اور یہ دنیا کی لذتوں میں لگ گئے اور میری ملاقات کی لذت کو بھلا دیا۔ قیامت کے دن اصل تو لذت ہوگی جب اللہ سے ملاقات ہوگی، لیکن لا یرجون لقاءنا برزو، اور راضی ہو گئے، یہ وصف ثانی ہے، بالحیات الدنیا، آخرت طلب نہیں کرتے، بالحیات الدنیا، زندگی دنیا پر، وطمئنوا بہا، یہ وصف ثالث ہے، صرف راضی نہیں، وطمئنوا بہا، مطمئن ہو بیٹھے ہیں، بہا دنیا کی زندگی پر، حیات دنیا پر، آگے کی کچھ خبر نہیں۔ والذین، یہ وصف رابع ہے، والذین وہ لوگ، ہم ان آیاتنا، ہماری آیات سے، دلائل وحدانیتنا، غافلون، بالکل بے خبر ہیں، اولئک مأواہم، یہ سمرہ ہے، یہی لوگ ہیں
ٹھکانہ ان کا آگے بما کانو یکسبون ان الذین آمنوا بشارت بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے قوت اعتقادیہ وعملوا الصالحات اور کام کرتے رہے الصالحات بھلے یہدیہم ربہم رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کو بے ایمانہم بسبب ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے تجری من تحتہم الانہار بہتی ہوں گی نیچے ان کے الانہار نہریں فی جنات النعیم بیچ باغات نعمتوں والوں کے یہدیہم کے دو معنی ہیں ایک ہے اب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بے ایمانہم تجری قیامت والے دن ہدایت کی ضرورت ہوگی جو لوگ ایمان لائے عمل کیے بھلے یہدیہم ان کو اللہ ہدایت دے گا ان کے ایمان کے سبب تو سوال ہے آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد یہدیہم کون سی ہدایت ہے آمنوا بھی ہے وعملوا الصالحات اس کے بعد یہدیہم سوال سمجھ آ گیا تو اس کے دو معنی ایک معنی یہدیہم یہ ہدایت ہوگی قیامت کے دن یہدیہم قیامت قائم ہوگی تو قیامت میں بھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی میدان محشر میں اندھیرا ہو جائے گا اور وہاں پھر پل کراس کرنی ہوگی پھر پل کے آگے اگر آپ نے پشاور یا پنڈی جانا ہو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا ایک مکان ہے مکان تلاش کرنے میں بھی بڑی دیر لگتی ہے ملتے ہی نہیں ہے نمبر شمبر نہیں پتہ چلتا تو وہاں میدان محشر سے بھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو یہدیہم ربہم ایک معنی یہی ہے کہ رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے وہ جو اندھیرا ہوگا نا تو ان کے ایمان کے سبب ایمان کی روشنی ہوگی نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یہ اس نور میں جائیں گے توحید کا سورج چمک رہا ہوگا توحید کی روشنی میں جائیں گے اور ان کو اللہ ان کے کمروں تک پہنچانے کا انتظام کر دے گا بے ایمانہم اور دوسرا معنی یہدیہم کا مراد کیا ہے یہدیہم ربہم الی مأواہم پھر معنی ہوگا بے ایمانہم اور دوسرا معنی یہ ہے کہ استقامت عطا کرے گا یہدیہم اور تیسرا معنی ہے ثواب عطا کرے گا یہاں لفظ ہدایت ہے مراد ہدایت کا معال اور نتیجہ ہے جو ہدایت تھی اس کا ثواب عطا کرے گا رب ان کو بے ایمانہم بسبب ان کے ایمان کے یہ جو ثواب ہوگا یہ ایمان کی وجہ سے ہوگا اور وہ ہوگا تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم وآخر دعوانا ان